أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی باتوں کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں، لوگ واپس آئیں اس چیز کی طرف. یہ قصہ اللہ تعالی نے اس لیے سنایا کہ 3 قومیں ہٹ گئی تھیں اپنی راہ سے. مشرک ہٹ گئے تھے اور شرک کرتے تھے. اللہ تعالی نے یہ قصہ بیان کیا کہ شاید یہ شرک کو چھوڑ کے پلٹ کے توحید کی طرف آئیں. یہودیوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا ہوا تھا. اللہ تعالی نے یہ قصہ بیان کیا کہ یہودی پلٹ کر واپس آئیں. اور تیسری چیز عیسائی تھے جنہوں نے سرے سے اللہ تعالی کی توحید کو بالکل اپنی زندگیوں میں ختم کر دیا تھا. اور عقیدے میں اللہ نے کہا کہ شاید اس وجہ سے لعلہم یرجعون، انہیں رجوع کی توفیق ملے، لوٹ آئیں کہ یہ جو مذہب ہے اصل میں خدا کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ چیز نہیں کہ وہ شرک کریں. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا اقرار تھا، اللہ کا عہد و پیمان تھا جو اس نے اپنی مخلوق سے لیا ہے. اب جو لوگ عہد سے پھر جاتے ہیں اور جو لوگ وعدے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال بیان کی اور یہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں آپ سنائیے. وَاتْلُ کا مطلب تلاوت کرنا، اور امر جو ہے صیغہ وہ استمرار کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی سناتے رہیے، انہیں یاد دلاتے رہیے، مسلسل اس بات کو ان سے کہتے رہیے. نبأ الذی، حالت اس شخص کی. نبأ کا مطلب جو ہے یہاں پر اللہ تعالی نے اہم خبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عرب اس کو بولتے ہیں بہت اہم خبر آپ انہیں سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سنائیے کیا حالات یا احوال یا حال یا بڑی اہم چیز، بڑا اچھا قصہ، بڑا اہم قصہ اس کا الذی، جس انسان کو آتیناہ، ہم نے دی تھیں آیاتنا، اپنی آیات. اب یہ آدمی کون تھا؟ مفسرین میں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ بلعم تھا، اور بلعم بن باورا کا قصہ یہ تورات میں بھی آتا ہے، جو نمبرز کا باب ہے نا، نمبرز میں اس آدمی کا قصہ آتا ہے. 22, 23, 24 چیپٹر آپ پڑھ لیں، اس میں یہ قصہ آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں دی تھیں اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کی سوچی اور خدا کا غضب اس آدمی پر نازل ہوا. ایک تو یہ. مفسرین کی دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امیہ بن ابی سلط کے ساتھ ہوا ہے، اور امیہ بن ابی سلط جو تھے یہ پہلے ایمان لائے صاحب، اور بڑی شاعری، بڑی حکمت تھی اس کے کلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ یہ پھر شام چلا گیا. اور جب وہ واپس آیا ہے تو بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا. اس نے سنا مکہ میں فلاں فلاں آدمی مارے گئے، تو اس سے پوچھا انہیں کس نے مار دیا؟ تو لوگوں نے اسے کہا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تم کہتے پھرتے ہو یہ اسی نے مروایا ہے ان سب کو. اور وہ آدمی اپنے دین سے پھر گیا اور پھر شام چلا گیا. اور اس کے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیٹی واقعہ نے سنائے. اس لڑکی کا نام واقعہ تھا، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیہ کی شاعری تو مسلمان ہو گئی، اتنی حکمت کا یعنی اس کا کلام ہے، لیکن اس کا دل مسلمان نہیں ہوا، وہ کافر تھا. تو یہ اس کے متعلق ہے. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سارے قریش کے متعلق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس انسان پر بھی اللہ اپنا فضل فرما دے
اور اسے خدا دین دے دے، اسلام دے دے، دین کی سمجھ دے دے، اور وہ اپنے دین کو بیچ کر دنیا کمانے لگے، یہ ہر اس انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے